چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں تو کسی نے پوچھا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا؟ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجی۔ اس نے کچھ لوگوں سے کہا، عقبہ بن منی معید بھی ان لوگوں میں شامل تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے۔ اس نے کہا میں راستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے تو اونٹ کی اوجری وہاں پھینکی ہے۔ اونٹ کی اوجری بڑی بھاری ہوتی ہے، وہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہنے لگا وہ اونٹ کی اوجری اٹھاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پہ رکھ دو۔ کسی نے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر کسی نے اونٹ کی اوجری رکھ دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اقدس اٹھاتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ پہلا دن تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے اپنے بابا کے لیے گھر سے نکلی۔ فرماتی ہیں وہ پہلا دن تھا، میں بیت اللہ شریف میں پہنچی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اوجری کو نیچے گرایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے کچھ نہیں، میں نے بھی کوئی بات نہ کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگلی سے تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کچھ نہ بولے اور سیدہ فرماتی ہیں کہ میں بھی کچھ نہ بولی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگی۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے جاتے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں دھو لیں تو ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے تو ان کو برباد کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب طائف والوں نے پتھر مارے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر لیں یہ تباہ ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں سدھر جائیں گی۔ انہوں نے پھر بھی بد دعا نہیں کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتھر مارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے احد میں تو حضرت ابو بکر صدیق جیسے ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرنے لگی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر دیں کہ یہ تباہ ہو جائیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی بد دعا نہ کرے۔ لیکن جب حضرت فاطمہ الزہرا نے ہاتھ اٹھائے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ میری بیٹی فاطمہ کی ہر دعا کو قبول فرما لے۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت اور حضرت فاطمہ الزہرا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ سبحان اللہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر آپ کو سچی